یہاں آپ کو معلوم ہوگا حمزہ بھائی ہیں آپ کے جو چچا ہیں تایا ہیں، انہوں نے 60 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھا ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں 5 سال تک ہم نے درس قرآن عشاء کی نماز کے بعد، آپ بھی اس میں شامل ہوتے تھے؟ ہاں، آپ کے ابو نے 35 سال کی، آپ بھی اس میں شامل تھے، آپ بھی شامل ہوتے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں درس قرآن ہوتا رہا ہے، اور ترجمہ بھی ہوتا ہے، تفسیر بھی ہوتا رہا۔ تو اس وقت ایک فتنہ پرور ایک شخص ہے، فتنہ پرور نہیں، فتنہ کو آگے پروان چڑھانے والا انجینئر محمد علی مرزا، وہ ہر آئے دن یہ بات کہتا، جی یہ جو مولوی ہیں کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھئی ہم نے آپ کو نہیں قرآن پاک پڑھایا، آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا، تو کس نے کہا جی قرآن پاک پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ علامہ ثاقب رضا مصطفی مدد ذل العالی بار بار یہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک کو پڑھو توجہ سے، مفتی اکمل صاحب بار بار بیان فرماتے ہیں قرآن پاک کو پڑھو توجہ کے ساتھ پڑھو۔ اس پر میری ویڈیوز بھی میں نے دکھائی بھی ہیں، ان کے جو ویڈیوز دکھائی کہ وہ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھو، لیکن یہ اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، لو جی دیکھیں جی کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ ہم ہماری کتابیں نہ پڑھو، کوئی عیسائی نہیں کہے گا کہ ہماری کتابیں نہ پڑھو، کوئی یہودی نہیں کہے گا، ایک ہی مسلمانوں میں سے ایک مولوی ہیں جنہوں نے داڑھیاں رکھی نہیں، داڑھیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ نعوذ باللہ کافر ہیں، یہ کہیں گے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ابھی قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے تو پھر دعوت اسلامی کے نصاب کیا ہے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان، اس کے علاوہ وہ جو مدنی انعامات میں ایک انعام ہے کہ آپ نے ڈیلی قرآن پاک کی کتنی آیات پڑھی ہیں اور کتنا ترجمہ پڑھا ہے آپ نے؟ 3 آیات ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیں، تو وہ اپنی طرف سے پڑھنے ہیں نا، قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہے نا۔ تو علماء تو فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھو، یہ دعوت اسلامی کے نصاب ہے، اور جتنی بھی تنظیمیں سب کا نصاب ہے، لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو علماء سے اتنا بغض ہے اور بار بار ان چیزوں کا ذکر کرے گا۔ ہم نے پوچھا کس عالم نے کہا ہے؟ اگر کسی نے یہ کہا ہو کہ قرآن پاک پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر مسلمان کے لیے ایسا ہے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں، ایسا بھی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا۔ مثلا اس وقت محمد شیخ ایک شخص ہے کراچی میں جو قرآن پاک پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہے حافظ مدثر، ڈاکٹر حافظ مدثر جھنگ سے، انہوں نے ویڈیو مجھے سینڈ کی کہ یار آپ اس کو بھی دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اس کو تو میں 2 سال پہلے سے میں سے جانتا ہوں، محمد شیخ اس کا نام ہے۔ تو وہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے کہہ رہا تھا جی وہ ہم بنی اسرائیل ہیں۔ ہم کون ہیں جی؟ بنی اسرائیل۔ ہم پر قرآن اترا ہے، اور یہ کہہ رہا کہ جی قرآن پاک میں تو کہیں نہیں یہ لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مدینے میں ہے۔ اس نے انکار کر دیا اس کا کہ قرآن پاک میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ گنبد خضرا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرمائے ہیں، صحابہ حضرت ابوبکر صدیق عمر کہتے قرآن میں تو ہے ہی نہیں، تو دلیل لاؤ۔ میں نے اس دوست کو عرض کی، میں نے کہا یہ جو کہتا ہے نا کہ یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں مزار ہے عمر کا، وہ کہتا ہے سنی سنائی باتیں، کوئی دلیل نہیں، چونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ کہتا ہے قرآن سے دلیل لاؤ۔ تو اس سے ہی پوچھا جائے بھائی جو تو یہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ دلیل تو لانا کہ یہ قرآن ہے، یعنی ہمارا اعتراض ہے کہ تجھے کیسے پتا یہ قرآن ہے؟ تو کیا کہے گا جی لوگ کہتے ہیں قرآن پاک ہے، تسلسل سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ یعنی کہ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، لوگ یہی ہے نا، لوگ بتاتے آ رہے ہیں نا، تجھ پر تو وہی نازل نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح یہ کثیر تعداد میں مسلمان لکھتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں اور بتاتے آئے ہیں کہ یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گمبد ہے۔ اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے تو ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، عام عوام کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ایسی چیزوں کو ہی تعویل کی جائے گی، نہ یہ کہ اس ایک بندے کی بات کو لے کے آپ تمام علماء پر، تمام فقہا پر اور امام حضرات پر آپ یہ بار بار کہیں جائیں یہ دیکھیں جی قرآن پاک پڑھنے سے منع کرتے۔ اگر قرآن پاک پڑھنے سے منع کرتے ہیں تو یہاں 5 سال جو ہم نے قرآن پاک پڑھا، ترجمہ پڑھا اور ناظرہ پڑھا، ٹھیک ہے، یہ کیوں پڑھا پھر ہم نے؟ آج تک جو گلی گلی میں بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ترجمہ بھی ہو رہا ہے، علماء جو درس دیتے ہیں وہ کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ مطلب وہ اپنے حال سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن پر عمل کرو، اور یہی دعوت اسلامی دوسری تنظیمیں اور یہی علماء کرام یہ درس دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس بندے کے اندر اتنا فتنہ فساد ہے جو ہر آئے دن جناب علی
یہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں جی قرآن پاک نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پاک پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں خود ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اچھا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی خود ڈائریکٹ پڑھیں تو آپ کیوں پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی درس دے رہا ہوتا ہے نا، ہر ہفتے کو درس دیتا ہے. اور میں نے اس کے کئی جھوٹ بتائے ہیں، اس لیے چالو بہت ہے. علی نواز آن لائن چینل جو ہمارا اس سے بہت چالو ہے، اور اس نے میرے اس چینل، پہلا میرا چینل تھا اس کو اس نے بند کرایا، اور یہ دوسرا چینل ہے اس پہ 20 مرتبہ اسٹرائک لگا چکا ہے کاپی رائٹ کے. یہ جو ہے نا بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے. تو چونکہ اب میں نے تھوڑا طریقہ بدلا ہے اس لیے اس کو کامیابی نہیں ہوئی.